अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। भैंसा 2008 के फिरका वाराना फसादात केस में तमाम मुल्ज़िमीन बाइज्जत बरी। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत का फैसला। रियासत में भारतीय जनता पार्टी मुस्तकिम होने की कोशिश कर रही और इस सूरत हाल से रियासत में पहले और दूसरे नंबर पर रहने की जद्दोजहद करने वाली सियासी जमातों को चौकन्ना रहना चाहिए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने डायलिसिस मरीजों को ताहयात पेंशन देने का किया ऐलान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिस वेंकट राव नगर में मुनक़दा एक तकरीब में वज़ीर सेहत ने डायलिसिस के मरीजों को पेंशन तकसीम करते हुए ये बात कही। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह पर PD एक्ट के बर्खास्तगी की दरख्वास्त को 20 अक्टूबर तक कर दिया मुलतवी। दशहरा त्यौहार से तेलंगाना RTC को 183 करोड़ 39 लाख रुपए की आमदनी। इस त्यौहार के लिए शहर में तिजारत, तालीम, मजदूरी और रोजगार से वाबस्ता अफराद त्यौहार मनाने अपने आबाई मुकामात को पहुंचते हैं। AIMIM फ्लोर लीडर वो रुकन असेंबली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने MD HMR NVS रेड्डी से की मुलाकात और इमलीबंद बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर की तामीर के काम को शुरू करने की दरख्वास्त। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में मौजूद एक शेर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस वीडियो को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रोहित गोपेदी ने ट्विटर के जरिए किया शेयर। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मोरगुड़ में पार्टी के दफ्तर को इशरार की जानिब से आग लगा देने के वाक़े पर शदीद बरहमी का किया इजहार। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरों को रेल कोच रेस्टोरेंट के जरिए नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करने का एक इख्तिराई प्रोग्राम AP के गुंटूर रेलवे स्टेशन पर किया शुरू। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नस्म मुनस्क KT रामाराव ने मुल्क के मरकजी बावखार इंजीनियरिंग इदारों IITs और अदालतों में अंग्रेज के बजाय हिंदी को मुतारिफ करने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़रा क़यादत पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर शदीद रद्दअमल का किया इजहार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना की आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत ने तवील अरसे से चल रहे भैंसा फिरका वाराना फसादात केस को खारिज कर दिया। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज माधवी कृष्णा ने ऐलान किया कि इस मामले में मुल्जिमान के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को गैर मशरूत खारिज कर दिया गया, क्योंकि इल्जामात साबित नहीं हुए, इसलिए तमाम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन्हें मुआशरे में अच्छे सलूक के साथ रहने की तलकीन की गई। एडवोकेट गौस और MA रहीम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तफसीलात बताई कि 10 अक्टूबर 2008 को दुर्गा देवी के विसर्जन की तकरीब के दौरान उस वक्त झड़पें हुई जब कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया। इन हंगामों में एक ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बोटा सिंह को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया, जबकि दूसरे
گروپ سے تعلق رکھنے والے قیوم اور سمیع کو بندوق کی گولیوں سے ہلاک کر دیا گیا۔ CID پولیس نے ان جھڑپوں کا مقدمہ درج کر کے دونوں برادریوں کے 24 افراد کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا تھا۔ ایک گروہ کے 18 ملزمین میں کیس کے طویل عرصے کے دوران 2 ملزمین کی موت ہو گئی، جن میں سے باقی 16 ملزمین اور دوسرے گروہ کے 6 افراد آج عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک گروپ کی طرف سے وکلا غوث A رحیم اور B پروین نے بحث کی، جبکہ دوسرے گروپ کی طرف سے ایرالا ناگیش نے بحث کی۔ ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی مستحکم ہونے کی کوشش کر رہی اور اس صورتحال سے ریاست میں پہلے اور دوسرے نمبر پر رہنے کی جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعتوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دارالسلام میں پارٹی کے ضلعی صدور و معتمدین کے علاوہ قائدین سے خطاب کے دوران کہا کہ زعفرانی سیاسی جماعت کو ریاست میں استحکام حاصل کرنے سے روکنے کے لیے وہ سیاسی جماعتیں بھی متحرک ہوں جو سیکولرزم کی علمبردار ہیں اور تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بلاواسطہ طور پر تلنگانہ راشٹر سمیتی اور کانگریس سے کہا کہ وہ اپنی بھی ذمہ داری نبھائیں اور BJP کو روکنے میں اپنی کوششوں کو تیز کریں۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے ڈائلسس مریضوں کو تاحیات پینشن دینے کا اعلان کیا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر آفس وینکٹ راؤ نگر میں منعقدہ ایک تقریب میں وزیر صحت نے ڈائلسس کے مریضوں میں پینشن تقسیم کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ریاست بھر میں 5000 ڈائلسس مریضوں کو پینشن فراہم کیا جا رہا اور یہ پینشن ان کے لیے تاحیات رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10,000 مریضوں کو آروگیہ شری اسکیم کے ذریعے مفت ڈائلسس کی خدمات فراہم کی جا رہی۔ ملک میں ڈائلسس مریضوں کو آسرا پینشن فراہم کرنے والی تلنگانہ واحد ریاست ہے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ گردے کے امراض سے متعلق مریضوں کے لیے بجٹ میں 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ڈائلسس مریضوں کے لیے سنگل یوز فلٹر استعمال کرنے والی بھی تلنگانہ واحد ریاست ہے۔ تلنگانہ میں تاحال 103 ڈائلسس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر حکومت کی جانب سے آروگیہ شری اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے ادا کرتے ہوئے مفت گردے کی پیوندکاری کے اقدامات کیے جائیں گے اور ایسے مریضوں کے لیے تاحیات مفت ادویات فراہم کیے جائیں گے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے BJP کے معطل رکن اسمبلی راجہ سنگھ پر PD ایکٹ کی برخاستگی کی درخواست کو 20 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کے جسٹس A ابھیشیک ریڈی اور جسٹس جے سری دیوی نے راجہ سنگھ کی اہلیہ کی PD ایکٹ کالعدم کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ سرکاری وکیل مجیب کمار سداشیونی نے جوابی حلف نامہ داخل کرنے وقت طلب کیا، جس پر عدالت نے برہمی ظاہر کر کے 20 اکتوبر تک مہلت دی۔ راجہ سنگھ کے وکیل L روی چندر نے بینچ کو یہ بتایا کہ سٹی پولیس نے رکن اسمبلی پر PD ایکٹ کے بعد متعلقہ دستاویزات فراہم نہیں کیے اور نہ مادری زبان میں مہیا کیا گیا، لہٰذا PD ایکٹ کو فوری کالعدم کیا جائے۔ 7 ستمبر کو ہائی کورٹ نے منگل ہاٹ کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو 4 ہفتوں کی مہلت دی تھی اور جواب طلب کیا تھا، لیکن پولیس نے جواب داخل کرتے وقت طلب کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ایک اور درخواست کی سماعت کی جس میں جہدکار سید عبدہ کشف کی PD ایکٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس کی سماعت کو 4 نومبر تک ملتوی کر دی۔ دسہرہ تہوار سے تلنگانہ RTC کو 183 کروڑ 39 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ اس تہوار کے لیے شہر میں تجارت، تعلیم، مزدوری اور روزگار سے وابستہ افراد تہوار منانے اپنے آبائی مقامات کو پہنچتے ہیں۔ اس طرح 10 دن میں شہر سے اضلاع اور اضلاع سے حیدرآباد پہنچنے کے لیے RTC بسوں میں سفر کو ترجیح دی گئی۔ دسہرہ اور بدکما تہوار کے پیش نظر تلنگانہ RTC نے 4000 خصوصی بسوں کی خدمات فراہم کی۔ 26 ستمبر تا 9 اکتوبر جملہ 3 کروڑ 41 لاکھ 64 ہزار افراد نے RTC بسوں سے سفر کیا، جس سے RTC کو 183 کروڑ 39 لاکھ روپے کی آمدنی ہونے کا عہدیداروں نے انکشاف کیا۔ گزشتہ سال کی بنسبت اس سال RTC کو 44 کروڑ 54 لاکھ روپے کی زائد آمدنی حاصل ہوئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و تلنگانہ لیجسلیچر کے PAC چیئرمین اکبر الدین اویسی نے MD HMRNVS ریڈی سے ملاقات کی اور املی بند بس اسٹیشن سے فلکنما تک اولڈ سٹی میٹرو کوریڈور کی تعمیر کے کام کو شروع کرنے کی درخواست کی۔ حکومت نے پرانے شہر سے میٹرو کے رابطے کے لیے 500 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں۔ تلنگانہ کے امرآباد ٹائیگر ریزرو میں موجود ایک شیر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر روہت گوپیڈی نے ٹویٹر کے ذریعے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی کے ایک حصے کے طور پر وہ رات میں پیٹرولنگ کی ڈیوٹی پر تھے جہاں انہیں یہ شیر نظر آیا۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے سیل فون میں اس کی ویڈیو بنا لی اور اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کر دیا۔ اس 1 منٹ اور 10 سیکنڈ کی ویڈیو میں یہ شیر واضح طور پر نظر آ رہا۔ IFS آفیسر روہت کے اس ٹویٹ پر کئی افراد
بعد نے ردعمل ظاہر کیا۔ سینئر IFS موہن پرگن نے کہا کہ وہ وہاں کام کر چکے ہیں، تاہم انہوں نے کبھی شیر نہیں دیکھا۔ روہت نے کہا کہ شیر کو دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئے، انہوں نے امرآباد ٹائیگر ریزرو میں پہلی بار شیر کو دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور لوگوں کے لیے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی نے منوگڑو میں پارٹی کے دفتر کو اشرار کی جانب سے آگ لگا دینے کے واقعے پر شدید برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے اس واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کو ملنے والی حمایت کو دیکھ کر پارٹی دفتر کو نظر آتش کیا گیا۔ ریونت ریڈی نے اس حرکت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے کو روکنے کے لیے ہی یہ حرکت کی گئی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی شیطانی حرکتوں سے کانگریس کی جیت کو روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی دفتر کو جلانے کے باوجود بھی کانگریس کا پرچم لہراتا رہے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کی فوری نشاندہی کی جائے اور ان کو فوراً گرفتار کرتے ہوئے سخت سزا دی جائے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے مسافروں کو ریل کوچ ریسٹورانٹ کے ذریعے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا فراہم کرنے کا ایک اختراعی پروگرام AP کے گنٹور ریلوے اسٹیشن پر شروع کیا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے یہ منصوبہ پہلی بار اپنے دائرہ کار میں شروع کیا۔ اس کے لیے ایک پرانی بوگی کوچ کو گنٹور ریلوے اسٹیشن کے سامنے خالی جگہ پر رکھا گیا اور اسے ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا۔ بوگی کو جدید سہولیات کے ساتھ پرکشش انداز میں ڈیزائن کیا گیا تاکہ اس میں داخل ہونے پر ایک اختراعی احساس پیدا کیا جا سکے۔ صاف ستھرا غذا کے ساتھ ساتھ ماحول دوست پالیسیوں پر عمل درآمد کیا جا رہا۔ یہاں صارفین کو ہر قسم کی اشیاء خورد و نوش 24 گھنٹے مناسب قیمتوں پر فراہم کی جائیں گی۔ بیس کچن میں تیار ہونے والے کھانے کو بوگی میں لا کر پیش کیا جائے گا۔ زونل ریلوے آفیسر موہن راجا نے اس کا افتتاح کیا۔ سینئر منڈل کمرشل آفیسر انجنیلو کے ساتھ کئی عہدیداروں اور ملازمین نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے ملک کے مرکزی باوقار انجینئرنگ اداروں IITs اور عدالتوں میں انگریزی کے بجائے ہندی کو متعارف کرنے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر قیادت پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ جو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند اور ریاست کے حکمراں جماعت TRS کے کارگزار صدر بھی ہیں، انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ ہندوستان کی کوئی سرکاری زبان نہیں اور ہندی کئی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے، یہ کہتے ہوئے کہ IITs اور مرکزی حکومت کی تقررات میں ہندی کو لازمی طور پر نافذ کرتے ہوئے NDA حکومت ملک کی وفاقی روح کی خلاف ورزی کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانیوں کے پاس زبان کا اختیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندی کے نفاذ کو نہ کہیں گے۔ تارک راما راؤ نے #ہندی امپوزیشن بھی لگایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے IITs عدالتوں میں ہندی کے نفاذ کے سلسلے میں خبر کا انگریزی اخبار کا تراشا بھی اپنے اس ٹویٹ کے ساتھ پوسٹ کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو انتباہ دیا کہ ہندی زبان کا زبردستی نفاذ ملک کے آئین اور دستور کے خلاف ورزی کے مترادف ہے اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ بھینسا 2008 کے فرقہ وارانہ فسادات کیس میں تمام ملزمین باعزت بری، عادل آباد فرسٹ کلاس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ عدالت کا فیصلہ۔ ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی مستحکم ہونے کی کوشش کر رہی اور اس صورتحال سے ریاست میں پہلے اور دوسرے نمبر پر رہنے کی جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعتوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے ڈائلسس مریضوں کو تاحیات پینشن دینے کا کیا اعلان۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر آفس وینکٹ راؤ نگر میں منعقدہ ایک تقریب میں وزیر صحت نے ڈائلسس کے مریضوں کو پینشن تقسیم کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے BJP کے معطل رکن اسمبلی راجا سنگھ پر PD ایکٹ کے برخاستگی کی درخواست کو 20 اکتوبر تک کر دیا ملتوی۔
दशहरा त्यौहार से तेलंगाना आरटीसी को 183 करोड़ 39 लाख रुपए की आमदनी। इस त्यौहार के लिए शहर में तिजारत, तालीम, मजदूरी और रोजगार से वाबस्ता अफराद त्यौहार मनाने अपने आबाई मुकामात को पहुँचते हैं। AIMIM फ्लोर लीडर वो रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने MD HMR NVS रेड्डी से की मुलाकात और इमलीबंद बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर की तामीर के काम को शुरू करने की दरख्वास्त। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में मौजूद एक शेर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस वीडियो को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रोहित गोपेदी ने ट्विटर के जरिए किया शेयर। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मोरगुड़ में पार्टी के दफ्तर को अशरार की जानिब से आग लगा देने के वाक़े पर शदीद बरहमी का किया इजहार। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरों को रेल कोच रेस्टोरेंट के जरिए नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करने का एक इख्तराई प्रोग्राम AP के गुंटूर रेलवे स्टेशन पर किया शुरू। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नस्म मुनस्क KT रामाराव ने मुल्क के मरकजी बावखार इंजीनियरिंग इदारों IITs और अदालतों में अंग्रेज के बजाय हिंदी को मुतारिफ करने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़रा क़यादत पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर शदीद रद्दमल का किया इजहार। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।